آپ کی زندگی میں ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی جو چل رہا ہے، یہ بے مطلب نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے اللہ کریم کے کئی سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو ابھی اس وقت سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یقین رکھے ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا۔ میں بس یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، اتنی ہی شدت سے جتنی شدت سے آپ کو وہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے دل میں بغیر کسی شک و شبہات کے۔ اللہ کریم آپ کے لیے کہاں کہاں سے اسباب بنائے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اور روتے روتے اس رب کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ بہت صحیح ہو رہا ہے اور یہی ہونا ہی چاہیے، لیکن ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کون بہتر فیصلے کرے سوائے اللہ کے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں کچھ یوں لکھا تھا کہ جب دعائیں مانگو اور وہ پوری ہو تو خوش ہو جاؤ اور رب کا شکر مناؤ، لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے تو وہاں اور بھی زیادہ اللہ کا شکر مناؤ، کیونکہ جس میں آپ کی رضا تھی اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اور وہ نعمت ہی کیا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اور کون ہمارا بہتر چاہتا ہے سوائے اللہ کے۔ جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، اسے ایسے ہی چلنے دیجیے۔ سوچ کر، فکر کر کے، ٹینشن لے کے، بے چین رہ کے کوئی بھی چیز بدل نہیں جائے گی۔ ہاں، دعاؤں سے بدلاؤ آتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ آپ کے حق میں بہتری فرمائے گا۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، کون جانتا ہے صرف اللہ کے سوائے۔ صبر اور توکل سے کام لیجیے، کیا پتہ نہیں صبر اور توکل آپ کو وہ بھی نصیب کر دے جو آپ کے نصیب میں لکھا بھی نہ ہو۔ اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو، کوئی آپ کو نہیں توڑ پائے گا، اور یقین رکھے صبر اور توکل جس دن آپ کے اندر آئے گا نا، آپ خود کو ایک لیول تک مضبوط بنا لو گے۔ دنیا کی تکلیفیں کوئی اتنا اثر نہیں کرے گی۔ آپ ایک بار رو لو گے اور آپ کا دل بولے گا کوئی نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کتنی ہی تکلیفیں آئیں، عبادت مت چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ عبادت میں بڑھاوا کر دینا، اور لوگوں کے سامنے بالکل مت رونا، سجدے میں رونا، اور لوگوں کے سامنے ایسے مسکرانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، تب کہا جائے گا اسے خوبصورت صبر، جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی لکھا ہے کہ خوبصورت صبر کرو، خوبصورت صبر۔